رب العالمين والصلاة والسلام على صفة خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ ایک مسلمان کا اپنا آپ جاننا اتنا ضروری نہیں جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مختلف گوشے اور مختلف پہلو ہم سننے کا اور اہتمام کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، پیار، عقیدت، لگن اور چاہت اور جذبات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسنا شروع ہو جائیں۔ ہماری گفتگو اور بات گزشتہ جو مذاکرہ تھا اس میں وہ 10 نبوی تک ہوئی معراج کا سفر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبائل میں دعوت دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نبوت کا 11واں سال، 12واں سال اور 13واں سال ہے، اس کو بھی کسی حد تک مدینۃ المنورہ کے ساتھ خاص قسم کا جوڑ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتوں میں سے ایک چاہت، ویسے تو اللہ جل جلالہ نے پہلے سے ہی طے کر رکھا تھا کہ مدینۃ المنورہ یثرب کی طرف ہجرت بھی فرماویں گے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو یثرب میں بنایا وہ 700 سال پہلے بنا دیا تھا۔ قوم تبع اور اس کا جو بادشاہ تبع تھا اس کو علماء نے بتلایا تھا، یعنی تیاریاں 700 سال پہلے یثرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ہو چکی تھیں۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی چاہت کہ مجھے کوئی ایک ایسی جگہ ملے جہاں میں انسان بناؤں، جہاں میں اللہ جل جلالہ کے احکامات کو انسان کے اندر ترکیب کر کے عملی طور پر کوئی نمونہ پیش کروں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کا سلسلہ واپس آتے ہیں تو وہی سلسلہ جاری فرماتے ہیں اور ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے ہیں اور بات بھی جا کے کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غم، اللہ جل جلالہ کا یہ پیغام مدینۃ المنورہ میں وہ نبوت کے 11ویں سال سے شروع ہو جاتا ہے۔ نبوت کے 11ویں سال میں یہ ہے کہ مدینۃ المنورہ سے کچھ لوگ آتے ہیں اور حج کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتفاقی طور پر جیسے ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے، ایک ایک خیمے کے پاس جاتے اور ایک ایک پڑاؤ کے پاس جاتے اور اپنے جا کر بات کرتے کہ مجھے اگر مکہ المکرمہ والے نہیں مان رہے تو باہر کے جو لوگ ہیں ان سے میں بات چیت کر لوں۔ بہرحال یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے دشمنوں کے ذریعے سے اسلام کو بہت فائدہ دیا اور آج تک ہوتا جا رہا ہے۔ آج تک اسلام کے دشمنوں کے ذریعے سے بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ جب چیز حق ہو اور کوالٹی بہترین ہو تو مخالفین سے ہی ہمیشہ مدد بھی ملتی ہے اور مخالفین ہی اس کے اصلی دائی بنتے ہیں۔ انہوں نے تو پہلے سے ہی مشاورت کر لی تھی کہ جو لوگ باہر سے آنے والے ہیں ان تمام کو آگاہی مہم چلائی جائے کہ ان کی بات نہیں سننی۔ وہ آگاہی مہم حقیقت میں اسلام کی ترویج کا اور تشویق کا، رغبت دلوانے کا، ویسے ہی انہوں نے ایک ماحول بنا لیا تھا جس میں ہر ایک انسان کی چاہت میں تھا کہ میں جا کے ایک دفعہ پتہ تو کروں چیز کیا ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے اور چند لوگ بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس گئے۔ وہاں پر قبیلہ خزرج کے 6 افراد جو مدینۃ المنورہ یثرب کے لوگ تھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی اور اپنے آپ کو اور اللہ کے پیغام کو پیش کیا۔ ابھی پیش کرنا ہی تھا تو ان لوگوں نے پہل میں ہی بغیر کسی سوال کے اسلام قبول کیا۔ کوئی تصدیق کے لیے، تحفظات کے لیے کچھ باتیں، کچھ سوال، کوئی سوال نہیں کیا اور اسلام کو قبول کیا،
کیونکہ قبیلہ اوس اور خزرج، جب ہم مدینۃ المنورہ کے جغرافیے پہ بات کریں گے وہاں پر تھوڑی سی بات ہوگی۔ اوس اور خزرج یہ بت پرست قبیلے تھے، اور مدینۃ المنورہ میں بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع یہ یہودی بڑے قبائل تھے، اور یہ اپنے آپ کو آسمانی علوم ہونے کی وجہ سے بڑا کہتے تھے اور تکبر والے انداز میں رہا کرتے تھے، اور ان کو کسی قسم کی کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ اوس اور خزرج جنگجو قبیلے تھے، اور ان کا پھڈا ہمیشہ چلتا ہی رہتا تھا۔ ان کا آپس میں بھی پھڈا رہتا تھا، 120 سال تک تو ان کی آپس کی لڑائی، اور ساتھ میں یہودیوں اور دوسروں قبائل کے ساتھ بھی ان کی لڑائی رہتی ہی تھی۔ یہودی لوگ ان کو باتوں باتوں میں کہا کرتے تھے کہ اب زمانہ وہ قریب آ گیا جس میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، اور وہ مدینہ بھی آئیں گے، ہم ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، پھر تمہیں پوچھیں گے اور تمہاری ایسی کی تیسی پھیر دیں گے۔ کیونکہ ان کی صفت ہے وہ جہاں کہیں ہوں گے، جو لوگ ان کے ماننے والے ہوں گے، ہمیشہ غلبہ انہی کا ہوگا۔ اللہ کا وعدہ ہے غلبہ انہی کا ہوگا، تو لہٰذا ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو جو ہی ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سنا تھا، تو ان کے مینڈ کا جو بیک حصہ جس میں چیزیں جو ہے وہ پڑی رہتی ہیں، فوراً جو ہے نا وہ ایکٹیو ہوئی، تو فوراً سے پہلے کہا ہاں یہ وہی نبی ہیں، ان کے سے بھی پہل میں خود کو اپنے آپ کو پیش کر دو۔ تو ان لوگوں نے پیش کیا، یہ 6 لوگ جو آپ کا اسد بن زرارہ ہیں، عوف بن حارث ہیں، رافع بن مالک ہیں، قطبہ بن عامر ہیں، عقبہ بن عامر بن حدیدہ ہیں، اور جابر بن عبداللہ ہیں۔ یہ 6 لوگ مدینۃ المنورہ کے ایمان لانے کے سب سے پہل یہ جماعت ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ قبائل جو خزرج اور اوس کے جو قبائل آگے پائے جاتے، کیونکہ یہ دونوں بڑے قبائل تھے، اور ان کے اگلے پھر ان کی جو برانچز تھی یہ سامنے آپ کے سلائیڈ میں نظر آ رہی ہیں۔ قبائل خزرج ان کی برانچز کیا تھی، جو اوس تھے ان کی برانچز کیا تھی، یہ بہت حیثیت رکھنے والے یہ قبائل تھے۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ مینا کے مقام پر ان سے بات چیت ہوئی تھی اور یہ لوگ واپس چلے گئے تھے۔ اور اس کے بعد جب دوسرا سال ہوا تو 12 لوگ آئے، ان میں سے 5 یا 6 یا یہ ہے کہ ان کے ساتھ اور لوگ جب آئے تو یہ 12 کے قریب لوگ دوسرے سال میں آئے۔ تو اس میں ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، اس کو بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے، یہ پہلی بیعت اسلام کی ہے، اور اس پر انہوں نے اپنے تمام جذبات، احساسات اور اسلام کی جو چیزیں کی تھیں ان کو بروکار لانا، سر انجام دینا، ادا کرنا، اس کی بیعت کی تھی۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کوئی معلم استاد بھی بھیج دیں جو ہمیں اسلام سکھلایا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ساتھ میں بھیج دیا۔ بہت امیر ترین خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور فراوانی والی زندگی اور عیش و عشرت کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری تھی۔ 200 درہم کا جو سونے کا درہم ہے، اس درہم کا ایک سوٹ پہنا کرتے تھے، لیکن جب اسلام قبول کیا اور درویشی میں آ گئے اور معلم بن گئے مدینۃ المنورہ میں، ان کے ذریعے سے سینکڑوں نہیں، اگر میں کہوں کہ ہزاروں لوگ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہو چکے تھے، اور یہ جہاں کہیں بھی جاتے یہ قرآن مجید کی کوئی نہ کوئی آیات ہی پڑھتے، کوئی نہ کوئی آیات پڑھتے، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ عرب لوگ بات قرآن مجید کی تو سمجھتے تھے، وہ جو فصاحت والا پہلو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی آیات پڑھ ہی لیتے تھے، تو ان کے ذریعے سے بہت زیادہ لوگ مسلمان بھی ہوئے۔ ان کے بہت سارے اور بھی واقعات ہیں کہ یہ جو پیچھے گزرا ہے اسد بن زرارہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، اور اسد اور اسید آپس میں دوست ہیں۔ اسید کو کہا کہ برا ابن معرور ان کے گھر میں بھی ان کا قیام تھا، اور اسد بن زرارہ کے گھر میں بھی تھا۔ اسید اور سعد بن معاذ یہ بڑے قبائل کے بڑے بڑے سردار ہیں۔ اچھا، جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ برا بن معرور کو سمجھاؤ، کہتے سمجھا دو، جا بھائی اجنبی بندہ آپ کے ہاں آیا ہوا ہے، اس بندے کو اور جلدی جلدی یہاں سے واپس لے جاؤ، ہماری رشتہ داری نہ ہوتی تو ابھی میں پتہ کر لیتا۔ تو مصعب بن عمیر وہیں پر تشریف فرما تھے، ان کے سامنے ہی بات کر رہے تھے۔ جب بات چیت ہو رہی تھی
تو اس پر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ میں بات کر لوں، اگر آپ کے دل اوکے کرے تو ٹھیک ہے، اگر نہ کرے تو ٹھیک ہے۔ ہاں بات تو ٹھیک ہے، کریں۔ قرآن مجید کی چند آیات پڑھیں، آیات ختم ہی کی تھیں تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ مسلمان جب کرتے ہو تو کون سا طریقہ کار ہے؟ اسی وقت ایمان لے، جب ایمان لائے تو اب کیونکہ جو ایمان لاتا فوراً اس کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوتا کہ دوسرے کیوں نہیں مسلمان۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے جا کے بات کی کہ ایسا ہے کہ آپ بھی ذرا انہیں سمجھا دیں، یہ طریقہ تھا۔ یہ نہیں کہا کہ بات مانیں، یہ نہیں بتایا کہ آپ بھی بات مانیں اور ایمان کو قبول کریں، کہا کہ میں نے تو سمجھایا ہے لیکن یہ ہے کہ مجھے سمجھ آ گئی، میں نے ان کو سمجھایا مجھے سمجھ آ گئی، آپ بھی سمجھائیں تاکہ آپ کو بھی سمجھ آ جائے۔ سعد رضی اللہ عنہ گئے اور وہی بات جا کے سمجھائی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بات آپ کی سمجھ گیا، لیکن یہ ہے کہ آپ میری بات سن لیں، دل کو لگے تو ٹھیک ہے، نہ لگے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ کہتے ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے، بتائیں۔ چند آیات پڑھی تھیں، تفصیل میں کہیں تلاش میں نہیں آئی کہ کون سی آیات تھیں، اسی وقت وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ کہا جو یہ کلام آپ نے پڑھا ہے یہ کلام عام کلام نہیں ہے۔ رات ختم ہونے سے پہلے پہلے سعد بن معاذ پورے کے پورے اپنے قبیلے کو مسلمان کر چکے تھے۔ یہ مصعب بن عمیر، ان کو مقری کہا جاتا تھا، معلم، قرآن کا معلم۔ مدینۃ المنورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی انہوں نے ماشاءاللہ ڈھیروں مسلمان کر لیے تھے۔ اور پھر اس کے بعد 12 لوگ آئے، 12 کے بعد پھر یہ بیعت مسجد بیعہ بھی کہا جاتا ہے، مسجد عقبہ بھی کہا جاتا ہے، اس جگہ کے اوپر بیعت کی تھی، اور جو 12 لوگ تھے 12 نقیب بنائے تھے ان کے نام بھی وہاں پر موجود ہیں۔ پھر تیسرا سال آیا جس کو نبوت کے 13واں سال کہا جاتا ہے اور بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت یہ لوگ 72 تھے یا 74 تھے، جی 72 تھے یا 74 تھے، تو اس میں 2 خواتین باقی مرد تھے۔ تو ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات بھی کی اور بات کرنے کے ساتھ مکمل معاہدہ کیا، بات چیت کی، اور بات میں ان کے ساتھ جو ٹائم مینیج ہوا اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عباس رضی اللہ عنہ کو ساتھ میں لے کر پہنچ گئے۔ تو انہوں نے ان سے بات کی، خزرج اور اوس کے کچھ قبیلوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پہ بیعت بھی کی، اور کچھ لوگوں کو ان کا امیر بنا دیا، یوں سمجھ لیں کہ 12 جماعتوں میں تقسیم کر کے ایک ان کا امیر بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزیں ان کے سامنے رکھیں کہ آپ میرے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہو، ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، غریبی امیری، گرمی سردی، صحت بیماری، ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، ہر حال میں اللہ کے لیے خرچ کی عادت ڈالو گے، اللہ کے لیے خرچ کرو گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، دعوت و تبلیغ کے لیے خود کو ہر وقت میں تم جو ہے وہ تیار رکھو گے، کسی کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے لیے کھڑے رہو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد میں ہمیشہ تم کاربند رہو گے اور مستعد رہو گے۔ تو ان تمام نے بیعت کے اوپر کیا کیا؟ اوکے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب بات چیت چل رہی تھی تو عباس رضی اللہ عنہ آئے اور آ کے بات کی کہ بھائی ایسا ہے کہ میرا یہ بھتیجا بنو ہاشم میں خوشحال ہیں اور ہم خاندانی لوگ ہیں، اگر آپ کو سمجھ آئے تو پھر آپ یہ والا معاہدہ کرو اور ساتھ یثرب میں لے جانے کی ان کو دعوت دو، اگر نہیں تو خوشحالی کے ساتھ یہاں رہ رہی ہیں اور ہم ان کی مستقل طور پر حفاظت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ہر حال میں ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ ہاتھ بڑھانے لگے، ابو الحیثم بھی کھڑے ہوئے، دوسری جگہ پہ آتا ہے اسد بن زرارہ بھی کھڑا ہوا، بھائی پتہ ہے تمہیں بیعت کس جگہ پہ کر رہے ہو، کس ہاتھ پہ کر رہے ہو اور کس چیز پہ کر رہے ہو؟ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے بیعت کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں بیعت اس چیز پہ کر رہے ہو کہ آپ عرب اور عجم کو اپنا دشمن بنا رہے ہو، یہ تمہیں پتہ ہے، اور تمام لوگوں سے ہر حال میں تمہیں جنگ کرنی ہوگی اور تم مشکلات کو ہاتھ ڈال رہے ہو،
کہا جی ہمیں معلوم ہے، سارا معلوم ہے، ہم اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنے لگے۔ پھر ایک ان میں سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو میں عشق کے کمال سے تشبیہ دیتا ہوں، اس کو میں جا کے جوڑوں گا، اس کڑی کو اور اس گرہ کو جا کے جوڑوں گا، فتح مکہ کے اوپر بھی یاد بھی آپ کو کرواؤں گا۔ وہ یہ ہے کہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غالب آئیں گے، پوری دنیا پہ غالب آئیں گے، ہمیں چھوڑ کے کہیں اپنے وطن تو نہیں چلے جائیں گے؟ ابھی لے کے نہیں گئے، جانے کا خطرہ پہلے سے پڑ گیا کہ آپ واپس تو نہیں چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا خون اور آپ کا خون ایک خون ہے۔ اب اس کی خبر اٹھنی تھی اور اٹھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور قریشیوں کو پتہ چل گیا کہ ان لوگوں نے قریش کے خلاف جنگ کے اوپر رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ انہوں نے کہا ان کی ایسی کی تیسی، پکڑو ان کو۔ گئے، جا کے پوچھا، جو بیعت میں شامل نہیں تھے غیر مسلم، ان تک ان کی رسائی ہوئی۔ کہا بھائی رات کیا بیعت ہوئی؟ کہا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ واپس آئے، لیکن یہ ہے کہ بعد میں ان کو پتہ چلا کہ کچھ اور لوگ تھے، تو انہوں نے گرفتار کرنے کی کوشش کی، کچھ تو آگے پیچھے ہو گئے۔ وہ سعد بن عبادہ کو انہوں نے پکڑ لیا۔ ابو جہل اور نضر بن حارث ان لوگوں نے جب دیکھا، انہوں نے کہا کہ یہ سردار ہے وہاں کا، اور شام کا جو قافلہ ہے وہ ہمارا مدینہ المنورہ کے قریب سے گزر کے جاتا ہے، ان کو کچھ کہا تو انہوں نے وہاں پہ پھڈا لگا دینا ہے، لہٰذا ان کو بھی چھوڑ دو۔ ادھر سے یہ ہوا، ادھر سے ساری کابینہ حتیم کے آگے جمع ہو گئی، پنچایت بیٹھ گئی۔ اب معاملہ ایسا ہے کہ ہاتھوں سے نکلنے لگا۔ ابھی چند دن تک یا چند ساعات تک محمد ہمارے ہاتھوں میں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہوتا ہے کر لیں، اس سے پہل کے وہ تیاری کر کے پھر ہمارے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ اب ان کا پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا گیا، حتیم کے سامنے ان کا دار الندوہ تھا، وہاں اس دار الندوہ میں سارے لوگ جمع ہوئے۔ اس میں ایک جو بڑی عمر کا بزرگ چادر لیے ہوئے، وہ بھی ابلیس کی شکل میں، انسان کی شکل میں ابلیس بھی پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا کون ہو، نکلو۔ کہا کہ یہ جس مسئلے پہ آپ جمع ہو رہے ہو یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا مسئلہ بھی ہے، میں آپ کو بہتر مشورہ دوں گا۔ اب بات چیت کرنے لگے، کہا کہ ایسا ہے کہ ان کو قید کر لو۔ تو اس پر وہ ابلیس لعین بولا آپ کو پتہ ہے ان کے ماننے والے اور چاہنے والے قید پہ برداشت نہیں کریں گے، انہوں نے توڑ پھوڑ کر دینی، چلو جلا وطن کر دو۔ کہا جلا وطن کر دو، آپ کو پتہ ہے ان کی زبان میں کشش کتنی ہے، تاثیر کتنی ہے، جاذبیت اور مٹھاس اور حلاوت کتنی ہے، جہاں کہیں جائے گا وہاں سے بہت سارے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لے گا، پھر تمہارے اوپر وہ حملہ کرے گا۔ اچھا، ابو جہل نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہر قبیلہ اپنا ایک ایک نمائندہ دے، ایک ایک نمائندہ ایک ساتھ حملہ کریں گے، اور ایک ساتھ حملے میں کیا ہوا، اگر مقابلے پہ آئے تو اتنے قبائل کا مقابلہ وہ کر نہیں سکتے، بنو ہاشم اور بنو مطلب والے۔ اگر انہوں نے دیت کا مطالبہ کیا تو دیت کے طور پر ہم سارے کے سارے مل کر ان کو 100 اونٹ دے دیں گے، اور کام تمام ہوا۔ سب نے کہا ڈن ہوا، بہتر ہوا، یہی ٹھیک ہے، اسی طرح سے کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ میٹنگ یہاں سے ختم ہوئی، اور یہ کائنات کا سب سے بدترین مشورہ تھا، اور کائنات کی پارلیمنٹ کا سب سے گھٹیا ترین یہ فیصلہ تھا، جس میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے اور قتل کرنے کی مشاورت اور ان کا فیصلہ اور ان کی قرارداد پاس ہوئی۔ ادھر سے ان کا یہ ہوا، ان کو یہ نہیں معلوم یہاں نظام کچھ اور چلتا ہے۔
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کہ اللہ جل جلالہ نے جبریل امین کو بھیج دی کہ ایسا ہے کہ ان لوگوں نے یہ مشاورت کی ہے اور یہ آپ کو کارگزاری ہم نے سنا دی، تو آپ اب ہجرت کے لیے تیار ہوں اور چلے جائیں۔ کڑکتی دوپہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں جاتے ہیں۔ اخرج من عندک، آپ کے پاس جو ہیں ان کو تھوڑا ایک طرف کر لیں، میں کیا کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اہلک یا رسول اللہ، آپ کے گھر والے ہی ہیں۔ دوسری تعبیر یہ کر لیں کہ میرے گھر والے مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ جو بات فرمانا چاہتے ہیں آپ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا، خوش ہوئے، فرمایا کہ میں نے 2 اونٹنیاں پہلے سے ہی تیار کر رکھی تھی، وہ ایک آپ کی اور ایک میری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی اس کی قیمت طے فرمائی اور خرید کے فرمایا اوکے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ ہم چلیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے انہوں نے اپنی محبت اور اس محبت کو مزید مٹھاس دینے کے لیے 1-2 سوال کیے۔ یا رسول اللہ میں نے آپ کے ساتھ چلنا ہے؟ جی آپ نے چلنا ہے۔ اللہ کا حکم ہے؟ جی اللہ کا حکم ہے۔ اچھا یا رسول اللہ نے میرا نام لیا تھا؟ اللہ نے میرا نام لیا تھا؟ جی اللہ نے ابو بکر کا نام لے کر ہجرت کا حکم دیا۔ روئے زارو قطار۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں اس سے پہلے سمجھا کرتی تھی غم کی وجہ سے لوگ روتے ہیں، مجھے پہلی دفعہ معلوم ہوا کہ خوشی کی وجہ سے بھی آنسو آتے ہیں، بلا کے کوئی رویا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جبکہ انہیں معلوم تھا کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کیا ہے کہ موت کے منہ میں ہاتھ ڈالنا یا سر دینا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ ہجرت کے لیے چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو میں نے کی اس کی سلائیڈ میں آپ کو تھوڑی سی دکھا دوں، گفتگو آگے کرتے ہیں۔ مکہ المکرمہ سے روانگی، قباء میں داخلہ، اس پہ بات میں کرتا ہوں۔ آغاز ہجرت، مہاجرین کے تیاری، انصار، دارالہجرت۔ جی یہ دارالندوہ حتیم کے آگے والے حصے یعنی صفا مروہ سے پہلے اور حتیم سے اگلا والا جو حصہ ہے ایک طرف والا، وہاں پر یہ دارالندوہ ان کا پارلیمنٹ ہاؤس پایا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اجازت دے دی گئی، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 27 صفر کو اپنے گھر سے مخالف سمت میں، شمال کی طرف مدینہ المنورہ تو جنوب کی طرف میں مخالف سمت میں غار ثور کی طرف چلے گئے۔ مدینہ کی طرف جو جانا تھا انہوں نے جنوب کی طرف انہوں نے جانا تھا تو شمال کی طرف چلے گئے۔ تو یہ حکمت عملی تھی۔ اس پر جب ریسرچ ہوئی تو کہا کہ اگر جنگی چالوں میں سے دنیا کا بہترین کمانڈر ہونے کا اگر کسی کو تمغہ امتیاز دیا جائے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسی بہترین سمجھداری کی کہ پہل میں جو ہی آئیں گے سب کو پتہ ہے کہ ان کے تعلقات، آنا جانا، جو معاہدہ، جتنے ثبوت ہیں وہ کہاں کے ہیں؟ مدینہ کے۔ مدینہ جنوب میں ہے تو سفر کہاں کا کیا؟ شمال کی طرف کر دی۔ ان کی ساری مشینری 3 دن تک کہاں گھومتی رہی؟ شمال کی طرف، جنوب کی طرف، سارے کے سارے گھومتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوب کی طرف میں غار ثور میں آرام سے بیٹھے رہے، اور اللہ کی طرف سے نظام کیا چلا کہ مکڑی نے جالا بھی بنا دیا، اور روایات میں آتا ہے کہ انڈے بھی کبوتری نے ڈال دیے۔ کچھ لوگ وہاں پر پہنچے ہی تھے تو اس نے کہا بھی اندر جاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اندر بیٹھا تھا، جو غار کے دہانے پہ کھڑا شخص تھا اس کے پاؤں بھی دیکھ رہا تھا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگا وہ
لا تحزن ان اللہ معنا، پریشان نہ ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہیں، یہ ایمان ہے۔ سبب کو اختیار کیا، غار میں گئے، سبب پہ یقین نہیں ہے، یقین اللہ پہ ہے، یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے۔ سبب کا انکار بھی نہیں، سبب پہ یقین بھی نہیں، سبب کو اختیار کرنے کے بعد یا اللہ مجھے اس میں برکت عطا فرما۔ اور اس نے کہا بھی اندر دیکھو، انہوں نے کہا بھی جالا یہ غار کے اوپر ہے یا تمہارے دماغ کے اوپر ہے؟ اس جالے کے ہوتے ہوئے، تعبیر ویسے میں نے اپنی طرف سے کی، اس جالے کے ہوتے ہوئے بھی اندر کوئی جا سکتا ہے، واپس چلو۔ عبداللہ بن ارائقت اس کو رینٹ پہ لیا، اور عامر بن فہیرہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے روزانہ بکریوں کا ریوڑ ساتھ میں لاتے، اور ساتھ میں وہ کیا کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریوں کا دودھ پلا کے چلے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً یکم ربیع الاول کو یا 2 ربیع الاول کو 3 دن کے قیام کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے روانہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک غالباً 52 سال 11 ماہ اور 19 دن کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کو واپسی پر آتے ہوئے یوں مڑ مڑ کے دیکھتے تھے، پہلے ویسے ہی دیکھتے تھے، مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے۔ لولا ان قومک اخرجونی لما خرجت، اے کعبہ آپ کی قوم اگر مجھے نہ نکارتی تو کبھی میں اس دھرتی سے اور اس پاکیزہ زمین سے نہ جاتا۔ اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک لفظ بولا تھا کہ بعض چاہتیں ایسی ہیں، ان چاہتوں پر قرآن بولا ہے، انہی چاہتوں میں سے ایک چاہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر الفاظ میں نہیں لائے تھے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اللہ جل جلالہ نے ایسی تعبیر کے ساتھ فرمایا کہ جس ذات نے آپ پہ قرآن نازل کیا یہ سچ ہے یا سچ نہیں ہے؟ جس ذات نے آپ پہ قرآن نازل کیا وہ ذات آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ آپ کو باعزت طریقے سے دوبارہ اس کعبہ اور مکہ میں واپس لائے گا، یہ وعدہ کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جب نکلتے ہیں تو یہ عامر بن فہیرہ، عبداللہ ابن ارائقت، اور یہاں سے گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام بابت کی ایک جو جھونپڑی اور ان کا جو گھر ہے وہاں سے گزرتے۔ ام بابت کا جو عرب میں فصاحت اور بلاغت میں ان کی مشہور، مضافات میں رہنے والی، روایت میں آتا ہے کہ ایک بکری تھی اور ریوڑ سارا جا چکا تھا، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ سارا ریوڑ وہیں پہ تھا لیکن مریل اور لاغر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا مطالبہ کیا، کہا کہ دودھ نہیں، ایک بکری ہے اور وہ بھی لاغر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لاؤ۔ کہا کہ آپ ایک تو مسافر ہیں، دوسرا سیدھے سادے بھی بہت ہے۔ سیدھے سادے کیسے؟ کہا کہ میں کہہ رہی ہوں کہ بکری ہے اور لاغر ہے اور اس میں اتنی سکت اور جان نہیں، ورنہ وہ ریوڑ میں چلی جاتی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بکری لاؤ، میں دودھ خود ہی لے لیتا ہوں۔ چلیں جی لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر پہ ہاتھ مبارک رکھے اور اس بکری میں جان آ گئی، گھر کے برتن اس نے بھر دیے، اور روایات میں آتا ہے کئی نسلوں تک وہ بکری چلتی رہی، بڑی قیمت تھی اس کی، اور مسلسل کئی ادوار تک۔ اب مجھے اس کی جو تاریخ ہے مکمل طور پر ایک دفعہ پڑھی تھی، غالباً امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور تک وہ مسلسل دودھ دیتی رہی، بغیر کسی، درمیان میں اس کا وقفہ آتا ہے، پھر بچہ دیتی ہے، پھر نہیں، اس نے مسلسل دودھ دیا ہے اور کئی ادوار تک دودھ دیا ہے۔ شام کو میاں صاحب جب واپس آئے تو اتنا دودھ، کہا کہ وہ ایسی شخصیت تھی اور اس کلر کے وہ مالک تھے اور اسی سے چال ڈھال کے وہ تھے، ان کا وہ آگے آتا ہے، میں اسی وقت ہی جو ہے وہ
بتلاؤں گا۔ اس پر کہنے لگے ہاں یہ تو وہی ہیں جن کا چرچا مکۃ المکرمہ میں چل رہا ہے، ابھی ہم چلتے ہیں اور مدینۃ المنورہ میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ پھر وہ گئے اور انہوں نے اسلام کو بھی قبول کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے تو راستے میں ایک قبیلہ رابغ کے مقام پر سراقہ بن مالک کے آتا ہے کہ جبل ثور سے نکلے اور ام معبد کی یہ خیمہ وہاں سے نکلے اور رابغ الرمل کے مقام پر، یہ قبیلہ کھوجی قبیلہ تھا۔ کھوجی جو پرانے احباب ہیں یہ لفظ وہ جو ہے نا وہ سمجھ جائیں گے جی جو پاؤں کے نشان سے اندازہ کر لیتے تھے یہ کس کا پاؤں ہے۔ پہلے زمانے میں چور پکڑنے کا بڑا اچھا طریقہ، مطلب یہ کہ پاؤں اگر انہوں نے 100,000 لوگوں پاؤں انہوں نے دیکھا اور اس طرح کے وہ کہتے ہیں اس گاؤں والوں کے اوپر ہمیں شک ہے، ان تمام گاؤں والوں کو وہ دوسری ریت کے اوپر چلانے کے بعد بندہ پکڑ کے دے دیتے تھے یہ تمہارا بندہ ہے۔ یہ آج تک بھی چلتا آ رہا ہے، آج تک بھی یہ علوم اور اس طرح کی علامات کھوجی جو لوگ ہیں، تو اس کو جب پتہ چلا وہ اپنی سرداری پہ بیٹھا تھا، لوگوں نے کہا 100 اونٹ ملنے ہیں۔ 100 اونٹ کا کیا مطلب؟ 100 پراڈو ہیں اس وقت کے، ڈبل ڈور ڈالے ہیں، 100 اتنی بڑی گاڑیاں، وہاں کا وہ اونٹ اس وقت کا اسی طور پہ استعمال کیا جاتا تھا۔ ہم نے کہا کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، چلو چلو جاؤ۔ ان سب کو وہ گیا اور چپ کر کے پتلی گلی باہر غلام کو کہا سارا کچھ تیار کرو۔ اس نے کھوج لگائی اور پیچھے پہنچ گیا کہ کس راستے سے کون اور کیسے، جو اس کا وہ خاندانی علم تھا اس کی بنیاد پر وہ پہنچا۔ اتنا قریب پہنچ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں معمول مبارک قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب قریب پہنچا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پیچھے کوئی شخص ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو دیکھتے ہی پتھریلی زمین نے اس کے گھوڑے کی ساری ٹانگیں اپنے اندر لے لی، گھبرا گیا اور کہا واقعی یہ تو اللہ کے رسول ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے 3 دفعہ اس نے بدتمیزی کی ہے اور 3 دفعہ زمین نے اندر لیا، ہاتھ جوڑا کہ میں آپ کے ساتھ معاہدہ کرتا ہوں، میں سردار ہوں اپنی قوم کا، کہ آپ کے پیچھے کسی کو نہیں آنے دوں گا، ان کو راستہ بھی نہیں بتلاؤں گا، اگر کوئی راستہ اپنی طرف سے آیا تو ان کے ساتھ لڑوں گا، لیکن یہ ہے کہ مجھے آپ معاف کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ معاف کرنے کے بعد کہنے لگا، سمجھدار تھے یہ بہت لوگ، صحابہ بہت سمجھدار تھے، دنیا کے سمجھدار ترین لوگ تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں اور مانے، ان سے زیادہ سمجھدار دنیا میں کوئی نہیں۔ کہا کہ مجھے یقین ہے آپ پوری دنیا پہ غالب آئیں گے اور آپ کے جیالے مجھ سے بدلہ لیں گے، مجھے امان لکھ کے دیں۔ عامر بن فہیرہ نے لکھ کے دیا کہ اس کو امن ہے اور ہمیشہ کے لیے امن ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ یہ قافلہ آگے بھی گیا، 2 سے 3 جو واقعات ہیں وہ اور بھی آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً 8 ربیع الاول کو قباء کے مقام پہ پہنچ گئے۔ قباء کے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن قیام فرمایا، وہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد کا افتتاح بھی فرمایا، اور وہاں پر جو ان کے میزبان تھے انہوں نے بہت زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مسجد یثرب کی طرف روانہ ہو۔ یہ قباء اور یثرب یہ سارا ہی مطلب مدینۃ المنورہ ہی اب بھی مدینۃ المنورہ شمار ہوتا ہے، صرف یہ نہیں اس کا قبیلہ ہے، یثرب ہی کا ایریا تھا، قباء ایک محلے کا نام، اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جب پہنچے تو علی رضی اللہ عنہ بھی 3 دن تک جن کی جو امانتیں تھیں وہ امانتیں دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات روانہ ہونا تھا اس رات میں قیام بھی علی رضی اللہ عنہ نے بستر پہ فرمایا،
اور صبح صبح جب ان کی دوڑیں لگیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر جب چہرے سے ہٹایا تو علی رضی اللہ عنہ نکلے، تو وہ ساری قربانیاں دے کر وہ بھی اس مقام پر پہنچ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی جو ایک محبت کا جو ایک جذبہ تھا، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے مدینۃ المنورہ کو چمکتا دمکتا نہیں دیکھا، اس سے پہلے مدینۃ المنورہ کو چمکتا دمکتا نہیں دیکھا۔ وہ کیسے کہ روزانہ مدینۃ المنورہ سے نکل کر لوگ بیٹھ جاتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ مکہ سے ہمارے والد آ رہے ہیں، مکہ سے ہمارے والد آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ سارے جب وہاں سے آپ انصار کے ساتھ نکلے، بنو سالم کی بستی میں جمعے کی نماز ادا کی، اور روایات میں آتا ہے کہ یہ 12 ربیع الاول تھا، 12 ربیع الاول تھا۔ یہاں یہ اسلام کی پہلی نماز جو جمعے کی ادا کی گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے 100 لوگ تھے، ایک روایت میں آتا ہے 40 لوگ تھے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، اور اس خطبے کو خطبۃ التقویٰ کہا جاتا ہے۔ اس کے الفاظ احادیث میں ملتے بھی ہیں۔ ان تمام الفاظ میں اور تمام خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال جو مکۃ المکرمہ میں گزار کے آ رہے تھے، اشارہ بھی نہیں ہے، کنایہ بھی نہیں ہے، صراحتاً تذکرہ تک نہیں فرمایا۔ یعنی بنتا تھا پہلی گفتگو ہے، اس گفتگو کو پچھلے شکووں کو، غم کو اور مشکلات کا تذکرہ کر کے ہی فرما دیتے، اپنا خاندانی پس منظر یا ان کی جو تکالیف تھی وہ پیش کر دیتے کہ بھائی لوگوں، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، تم لوگ نہ کرنا، ہم بڑے دکھی لوگ ہیں، ہم بہت پریشان لوگ ہیں، یا یہ ہے کہ ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم کسی وجہ اور کسی مشن سے یہاں پر آئیں۔ کسی قسم کا کوئی اشارہ کنایہ نہیں ہے۔ یہ سنت نبوی ہے کہ مشن والے داعی اگلی بات کرتے ہیں، پچھلی باتوں کا تذکرہ نہیں کرتے۔ تقوی کا فرما رہے، آخرت کا فرما رہے، مواخات کا فرما رہے، قبر کا فرما رہے، حشر کا فرما رہے، ہر ایک چیز کا علاج ہے۔ وہ یہ ہے کہ مثبت انداز میں مثبت چیز کو اتنا پھیلا دو کہ جو منفی چیز ہے وہ ویسے ہی ختم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اور یہی داعی کو دعوت کا یہی بتلایا کہ دوسری تیسری بات کرنے کی بجائے آپ نے یہی بات کرنی۔ بہرحال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو بے ساختہ لوگ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے ہو۔ پردہ نشین جو خواتین تھیں وہ چھتوں پہ چلی گئیں، اور بچے اور بچیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ثنایات الوداع سے پہاڑی سے جب گزرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہیں، اور اونٹنی وہ وادی اور پہاڑی کے اوپر چڑھتی ہے۔ جب اوپر چڑھتی ہے تو سب سے پہلے جو سوار ہے اس کی پیشانی کو یہ بچے اور بچیاں دیکھتے ہیں۔ وہ پیشانی جب انہوں نے دیکھی تو وہ پیشانی کی برکت سی، اور پیشانی کی وہ چمک تھی اور وہ ٹھنڈک تھی کہ انہوں نے طلع البدر علینا کہا، 14ویں کا چاند ہمارے اوپر طلوع ہو گیا۔ من ثنایات الوداع، کہ یہ پہاڑی کی اس وداع پہاڑی کی جو وادی ہے اس سے اوپر جو ہے وہ 14ویں کا چاند یوں نکلا ہمارے لیے۔ واجب الشکر علینا، ہمارے اوپر تو شکر واجب ہو گیا۔ اور اس میں ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، اس کے جو آخری اگلے الفاظ ہیں اس پر وہ یہ کہتی ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اس سے کننا نلبس یا لبسنا من قبل، کہ یمن کی چادریں ہم پہنا کرتی تھیں بالرقاع، ہم پہلے، اب ہم نے یمن کی چادریں پہنی ہوئی ہیں، جبکہ اس سے پہلے ہم تو پیمند والے کپڑے ہی پہنا کرتی تھیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی برکت سے اللہ نے ہمیں اچھا پہننا بھی عطا کیا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد میں یہ فراوانی۔ بہرحال یہ ہے کہ انصار کا اس میں بڑا ہی زیادہ جذبہ یہ پایا جا رہا تھا
کہ انصار اشارے اشارے سے اونٹنی کو اپنے گھروں اور اپنی گلی میں لے جانے کی کوشش کرتے تھے. ننگی تلواریں لی ہوئی تھیں دونوں طرف سے. جو بنو نجار عبد المطلب ننیال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, ان کے چند لوگ تھے, وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پہ مامور تھے, اور ہر ایک کی چاہت یہ تھی کہ ہمارے پاس یہ قصوہ اونٹنی پہنچ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ, اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو, اس کو اللہ نے لوکیشن کر دیا ہوا ہے, یہ جائے گی. وہ بیٹھی ایک جگہ پر, اور وہ ایک باڑا سا تھا, کوئی گھر وغیرہ نہیں تھا, جہاں اب مسجد نبوی ہے اس جگہ پہ پہلے بیٹھی. پھر وہ کھڑی ہوئی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں جا کر بیٹھ گئی. بہت خوش ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. جیسے میں نے بتایا کہ 700 سال پہلے یا 400 سال پہلے طبہ کا بادشاہ گزرا تھا. یہودی علماء ساتھ تھے. انہوں نے کہا یہ آثار بتلا رہے ہیں کہ نبی آخر الزمان اس جگہ ہجرت کر کے آئیں گے. روایات میں آتا ہے 400 گھر اس نے ان علماء کو رہنے کی اجازت بھی تھی, ان کے لیے 400 گھر تعمیر کروائے, اور ایک گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعمیر کروایا, اور اس پہ خط بھی لکھا, اشعار بھی لکھے. کاش کہ میں پہلے اس نے الفاظ ہی وہی لکھے کہ میں آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوں, اور کاش کہ میں اس وقت ہوں جب آپ کی قوم آپ کے خلاف ہو اور آپ کی فوج میں مل کر میں ان کی مخالفت کے لیے کھڑا ہو جاؤں. اور حضرت ابو ایوب انصاری انہی کی اولاد میں سے تھے, اور وہ والا خط چمڑے کے اوپر لکھا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے پیش بھی کیا تھا, جس کو میں نے شروع میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور مدینۃ المنورہ میں آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی سو سال پہلے ہی شروع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ میں جو پروجیکٹ شروع فرمائے وہ تھا مسجد نبوی کا قیام. لیکن یہ ہے کہ اگر اس کو یہ کریں کہ مدینۃ المنورہ کی بات کرنے سے پہلے تو کچھ تمہیدی باتیں اگر ہو جائیں, کیونکہ اب ہم مدنی زندگی پہ بات کرنے لگے ہیں. اس میں یہ ہے کہ مدینہ کا جو جغرافیائی پس منظر اور نقشہ ہے اس کے اوپر تھوڑی سی نظر, اور مدنی زندگی کے جو اطوار ہیں ان کی بھی تھوڑی سی تقسیم. جو مکی زندگی ہے, مکی زندگی کی 3 تقسیمیں ہم نے کی تھیں. ایک خاموش دعوت و تبلیغ, وہ تھی 3 سال تک, اور علل اعلان دعوت و تبلیغ 3 سال سے لے کر 10ویں سال تک. پھر بیرون ملک دعوت و تبلیغ 10ویں سال سے لے کر اگلے سارے سال. یہ مکی زندگی 3 حصوں میں تقسیم ہوتی. مکی زندگی 3 حصوں میں تقسیم ہوتی. ایسے ہی مدنی زندگی بھی 3 حصوں میں تقسیم ہوتی. مدنی زندگی بھی 3 حصوں میں تقسیم ہوتی. اس کی تقسیم یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تقسیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلا وہ والا حصہ جس میں مشکلات کا سامنا ہے, وہ تقریباً جاتا ہے 5 سال اور 6 یا 7 مہینے صلح حدیبیہ تک. وہ مشکلات ہی کا حصہ ہے, گہما گہمی کا حصہ ہے. پھر یہ ہے کہ امن کے سال ہیں, اور صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ تک. فتح مکہ کے بعد یعنی 8ویں سال کے بعد یدخلون فی دین اللہ افواجا, یعنی اگر سالوں کے اعتبار سے تقسیم کریں تو یوں کر سکتے ہیں کہ 6 سال, پھر 6 سے 8 سال, پھر 8 سے 10ویں سال تک. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی ہے. مدنی زندگی کے دوسرا, کیونکہ جب بات ہم کرنے لگے ہیں تو مدینۃ المنورہ کا جغرافیہ. مدینۃ المنورہ یہ آگے خطرات اور ان کا مقابلہ پہلا مرحلہ, دوسرا مرحلہ فتح کی ابتدا اور آثار, اور تیسرا مرحلہ فتح کی تکمیل اور آثار. پہلا مرحلہ جو ہوا وہ 5 سال سے 8 ماہ تک, یعنی کہ 6 سال ہو گئے, 6 سال تقریباً ہوئے, جس کو میں نے تعبیر کیا, بتلایا آپ کو صلح حدیبیہ تک. بہرحال یہ ہے کہ مدینۃ المنورہ کا جو جغرافیہ ہے اس کے دونوں طرف سے آپ دیکھیں, شمال جنوب مشرق اور مغرب میں. اندر آستین کے کچھ سانپ تھے, بحر کی کچھ مشکلات تھیں,
ان مشکلات کو دیکھتے ہوئے مدینۃ المنورہ کی جو ڈیلنگ کی گئی وہ بڑی ہی با کمال کی گئی. اس پہ میں بات کرتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ مدینۃ المنورہ کے جو مشرق کا ہے جس کو حرہ واقم کہا جاتا ہے، جو مغرب کا ہے حرہ وابرہ کہا جاتا ہے، شمال میں جبل احد ہے اور جبل عیر ہے. تو ان تمام طرف جب دیکھتے ہیں ایک طرف پہاڑی سلسلہ ہے اور دوسری طرف کیا ہے کہ وادی عقیق مغرب کی طرف جو حصہ آتا ہے یہ غیر محفوظ ہے. دوسرے اوس اور خزرج جس قبیلے کی طرف ہیں وہ حصہ بھی مضبوط ہے اور یہودی جس طرف ہیں وہ حصہ بھی مضبوط ہے، اور جس طرف میں جبل احد ہے، احد کا پہاڑی سلسلہ تھوڑا سا دور ہے وہ بھی محفوظ ہے. ایک حصہ جس کو وادی العقیق مغرب کی طرف والا یہ غیر محفوظ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو محفوظ کیسے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ کا جو یہ جغرافیہ کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام کی، 3 بنیادیں رکھی. 3 بنیادوں میں سے کون کون سی؟ ایک یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق، ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق، اس کے لیے کیا اقدام کیا. دوسرا یہ ہے کہ آپس کا اتحاد اور محبت، 2. اور تیسری یہ تھی کہ غیر مسلم کو بھی حفاظت دیں، غیر مسلم کے حقوق کی بھی پاس کریں. 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی. اچھا یہ ہے کہ پہلی جو چیز اللہ سے تعلق، اس کے لیے کیا کیا؟ اس کے لیے مسجد نبوی کی تعمیر کروائی، مسجد نبوی کی تعمیر، اس پہ بات کرتے ہیں. دوسری چیز آپس کا اتحاد، وہ مواخات مدینہ ہے. مواخات مدینہ 45 مہاجرین کا جو انصار کے ساتھ بھائی چارگی کروائی وہ اتحاد کی ہے. اچھا تیسری چیز کیا تھی کہ حقوق کے پاس وہ میثاق مدینہ ہے کہ مدینۃ المنورہ میں جو معاہدے کیے گئے یہودیوں کے ساتھ بھی کیے گئے، منافقین کے ساتھ بھی کیے گئے، اور اس پہ یہ ہے کہ جو قبائل قریب میں رہتے تھے ان کے ساتھ بھی کیے گئے. تو 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکری طور پر رکھیں. تو اس سے ایک چیز اور بھی لگ رہی تھی، جو غیر نے، انگریز نے ہمارے ساتھ ہاتھ کیا وہ کیا تھا؟ جتنے مرضی نیک بن جائیں، تہجد گزار اور اللہ کو راضی کرنے والے ایسے بنیں کہ ایک گناہ بھی ہم میں سے کوئی نہ کرے، لیکن آپس کی پھوٹ ہوگی تو ہم مظلوم رہیں گے، غیر ہمارے اوپر حکومت کرے گا. ہمارے ساتھ خلافت عثمانیہ کے بعد جو ہاتھ ہوا وہ یہی ہوا کہ آپس میں لڑا دیا گیا، فرقوں میں تقسیم کر دیا گیا. ان فرقوں میں پھر آگے پرسنالٹیز، شخصیات میں پھر سے تقسیم کر دیا گیا. تقسیم کرو اور حکومت کرو، تقسیم کرو اور حکومت کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کو اور اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلے آپس کا اتحاد اور محبت کروائی کہ آپس میں ان کی اتحاد اور محبت ہے یا نہیں ہے. یہ تمہیدی طور پر تھوڑی سی فکری باتیں تھیں وہ پیش کر لیں. اب آتے ہیں واقعات کی طرف. یہ مدینۃ المنورہ کے اندر کا جو جغرافیہ ہے یہ آپ دیکھ لیں، اور ایک طرف میں مغرب کی طرف اور جبل عیر ہے، بنو نذیر، بنو قریظہ، اور دور کی طرف بیرونی جو جغرافیہ ہے اس کی طرف بھی آپ دیکھ لیں، دائیں بائیں اور جبل عیر. اور یہ قبائل کون سے ہیں؟ یہودیوں کے. یہ 3 قبیلے اور بڑے ہی بدتمیز، اور ان کے ساتھ جو ہوا اور یہی ہونا چاہیے تھا، اور آج بھی ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اب بہرحال یہ ہے کہ یہ مسجد نبوی اور مدینۃ المنورہ کے دوسرے. باقی یہ ہے کہ جو باتیں میں نے کی سلائیڈ جو ہے وہ پہلے سے ہی بعد میں آپ کو دکھلا رہا ہوں. اللہ کے ساتھ صحیح تعلق، مسجد نبوی، آپس میں صلح کا تعلق کا نظام، مواخات، غیر مسلم کے ساتھ صحیح تعلق، میثاق مدینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ تشریف فرماتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں 6-7 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش رہتی، کہیں نہ کہیں نماز پڑھ لیتے تھے. بہرحال تلاش رہی اور مہم جاری رہی کہ کوئی زمین ہم خرید لیں.
تو زمین سہل اور سہیل 2 یتیم بچوں کی تھی اور ایک صحابی ہیں ان کی وہ کفالت میں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ وہ جو باڑہ ہے مربت عربی زبان میں کہتے ہیں وہ ہمیں دے دو, ہم وہاں پر ایک مسجد بناتے ہیں. اور مسجد کی کوئی لمبی چوڑی زمین اس وقت کے اعتبار سے تو زیادہ تھی, 60 بائی 54 گز ہے, 60 لمبائی ہے اور 54 چوڑائی ہے. یہ چھوٹی سی زمین ہے جو مسجد نبوی کے لیے خریدی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تو خریدی لیکن اس کی جو رقم ادا کی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. مسجد نبوی سے آگے جتنی مسجدیں اور اگلی مسجدوں کا جتنا ثواب اور وہاں کا ثواب بنانے والے اور پیسہ خرچ کرنے والے بنیادی طور پر کون ہیں؟ ابو بکر صدیق. ایسے نہیں کہا کہ سب کے احسان پورے کر کے جا رہا ہوں اور ابو بکر کا احسان قیامت والے دن اللہ میری طرف سے خود ہی ادا کریں گے. ایسے نہیں فرمایا کہ اللہ کا جلال ہوگا اور انبیاء نفسی نفسی کی کیفیت میں ہوں گے, سب کہیں گے ایک لاڈلا ہے, ان کو اللہ کے سامنے لے جائیں, اللہ کا جلال ٹھنڈا ہوگا. اور وہ لاڈلے فرما رہے ہیں کہ اللہ کا جب جلال آئے گا تو میں ابو بکر کو سامنے پیش کر دوں گا رضی اللہ عنہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر جو ہے وہ شروع فرمائی. اپنا نازک اور خوشبو والا جسم اور جس پہ کبھی کوئی مکھی بھی نہیں بیٹھی تھی اور عطر سے زیادہ بہترین پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جسم مبارک سے بھی کیا کیا, بڑے بڑے پتھر اٹھائے جس سے سیدھا بھی نہیں ہوا جاتا تھا. ساتھ میں کام کیا, کچی جو اینٹیں تھیں اس سے مسجد بنائی گئی اور جو اوپر کا جو لینٹر ہے وہ کھجور کے پتوں کا بنایا گیا اور جو دروازہ ہے وہ کمبل اور ٹاٹ کا بنایا گیا اور نیچے جو کارپیٹ بچھایا گیا وہ کنکریٹ تھے, پتھر تھا جو روڑا ہم روڈ کے اوپر ڈالتے ہیں اس کا وہ فرش اور کارپیٹ یہ بچھایا گیا. مسجد میں اوپر کوئی شاپر نہیں تھا, بارش آتی تھی اور وہ بارش ایک ایک بلشت بھی اس مسجد میں رہتی تھی, لیکن ایک نماز بھی درویشوں نے بارش کی وجہ سے آگے پیچھے نہیں کی. صحابہ کرام نے ایسی نمازیں بھی پڑھی ہیں جس میں مسجد مکمل کیچڑ تھی اور انہوں نے سجدے کیے ہیں جس میں آنکھیں اور ان کا چہرہ کیچڑ کے اندر گیا ہے لیکن ٹائم پہ سجدہ اطمینان سے سجدہ کیا. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. یہ امت کیا ہے کہ سجدوں کے آثار اپنے چہروں پر لگائے ہوئے قیامت والے دن روشنی کی لائٹیں ان کے چہروں پہ ہوں گی. تو مسجد نبوی کی تعمیر, مسجد نبوی کی تعمیر کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گھر بھی تعمیر کروائے, ایک حضرت سودا رضی اللہ عنہا کا اور ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پہل میں تھے, 500 درہم اور 2 اونٹ دیے غالباً اسامہ بن زید کو اور ایک اور صحابی ہیں, ان کو فرمایا کہ میرے بچوں کو مکہ سے لے کر آؤ. یہ ایک علیحدہ نفسیاتی تکلیف کا پہلو ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو غزوہ بدر میں بھی جا کے بیان کروں گا کہ آخر میں زینب رضی اللہ عنہا کا جو ہار تھا, لیکن اس پوزیشن میں کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے وہ مدینۃ المنورہ میں کیسے پہنچتا ہے. کیا ہے کہ زینب رضی اللہ عنہا ابو العاص کے پاس وہ نکاح بھی آئی ہوئی ہیں, وہیں پہ رہ گئیں, اور جو رقیہ ہیں وہ حبشہ میں ہجرت کر کے گئی ہوئی ہیں. ام کلثوم اور فاطمہ تو زہرا ہی آتی ہیں اور حضرت سودا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جو ہیں یہ گھرانہ یہاں پر پہنچتا ہے. کتنی تکلیف کہ بچیاں کہاں سے کہاں, لیکن اسلام کے لیے جذبات اور احساسات کی بھی قربانی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ میں دوسرے گھر بھی بنائے گئے اور 7 کے قریب جو ہے وہ گھر ایک ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور ساتھ میں یہاں پر ایک تو یہ ہے کہ مسجد بنائے گی اور یہاں پر مسجد کے ساتھ مسجد کے مقاصد بھی. ایک صورت میں وہ مدرسہ نظر آتا ہے, دوسری ہی صورت میں وہ اسکول ہے, تیسری صورت میں وہ دارالافتاء ہے, چوتھی صورت میں وہ عدالت ہے,
5ਵੀं सूरत में लोगों की इस्लाह के लिए वो खानकाह भी है और एक पहलू से वो जेल का काम भी करती है। तो मतलब ये है कि सारे काम मुआशरे के सारे मुसलमानों का हेड क्वार्टर जिससे तमाम काम अदा हो रहे थे वो मस्जिद नबवी है। मस्जिद नबवी के अमाल को अगर अपनी मस्जिदों में वो करने हैं, क्या कहते हैं, जिंदा करने हैं, तो सिर्फ इबादत के अमाल नहीं, मुआमलात के सारे अमाल भी मस्जिद नबवी वाले हर मस्जिद में होंगे। तो इसको कहते हैं कि ये मुआशरा बन चुका है, इस्लाम गालिब आ चुका है। फिर क्या है कि सुफ़ा, असहाब सुफ़ा, सबसे पहले मदरसा बनाया गया, वहाँ पर 400 तक की भी तादाद रही है, जिनको मदीनतुल मुनव्वरा वाले रात के वक़्त में जो कोई भी आकर दे दिया करता था वो खा लिया करते थे, जिनका आगे पीछे कोई भी नहीं था। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालिब इल्म भी थे, जान निसार भी थे। बहरहाल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआशरे की मसाजिद का किरदार पे मैंने बात कर दी। और भाई चारगी के ऊपर अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु के मकान पर हुई और इसार की ऐसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माहौल बनाया और एक दूसरे को कुर्बानी करने के लिए कह दिया कि जिसकी 2 दुकानें उसने दे दी, किसी ने खेत दे दिया, किसी ने अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए एक सहाबी ने कहा कि एक बीवी को तलाक, कि मैं एक बीवी को तलाक देता हूँ, उससे आप इद्दत पूरी करने के बाद क्या कर लो, आप निकाह कर लो। मुआखात के फ़वाइद, घर घर तालीम गाह, मुहाजिरीन मुअल्लिम बने, भाई भाई में बेतकल्फ़ी की फ़ज़ा बनी, मुहाजिर ताजिर अंसार और ज़मींदार मिलकर मुआशी इक़्तिसादी कामयाबी के साथ इन्होंने किया। फिर यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाक़ मदीना जो आपस में मुआहदे किए थे, आज भी जिन्होंने, बस फिर यह है कि मौजू चेंज हो जाएगा, उस तरफ में जाता नहीं। मतलब यह है कि ये बात की जा रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों के साथ मुआहदे किए थे, तो हमें उनके साथ मुआहदे करने में कौन सी हरज की बात है। ठीक है, किए थे, जिन मकासद के लिए किए थे, लेकिन यह है कि अगर अमल करना है तो फिर वो भी करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों कबीलों को पकड़ के ऐसी पिटाई की थी और ऐसे उनको मदीनतुल मुनव्वरा से निकाला था कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन मुआहदों की पास की थी। मुआहदा याद है और उन यहूदियों का मुआहदा तोड़ना याद नहीं है, और उन यहूदियों के साथ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो याद नहीं है। इन तमाम चीज़ों में यहूदियों की जो यहूदियत चली है, इनका दिमाग चला है। इन्होंने ना माल इस्तेमाल किया ना अफराद इस्तेमाल किए, ऐसे यहूदी हैं। माल भी हमारा, अफराद भी हमारे, और ये कुरैशियों को इस्तेमाल करते रहे, पीछे बैठ के खाते जाता था। कुरैशियों का माल और कुरैशियों के अफराद, दिमाग इनका आज भी वही चलता आ रहा है, सिर्फ वहीं कोने में बैठकर दिमाग इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल ये है कि उनका इलाज भी वही है, उनका इलाज भी वही है जो कुरान ने बतलाया हुआ है, इसमें कोई दो टोक बात ही नहीं। हर कोर्स में इस तरह से खुल के बात करता हूँ, 2-4 ने कह दिया लगता है आपने उन ममालिक का सफ़र नहीं करना, इतनी खुल के भी बात ना किया कर। जी, मिंबर की जिम्मेदारी है और जो मिजाज सीरत है उसको बताना फरीज़ा है, इस मिंबर का फरीज़ा है। कहीं जाएं या ना जाएं, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, जो एक नज़रिया इस्लाम और कुरान का है उसको पेश करने में किसी किस्म की डंडी मारेंगे तो अल्लाह ताला भी छुट्टी दे देंगे। बहरहाल ये है कि ये कुछ मुआहदे किए थे यहूदियों के साथ, और वहाँ के जो दूसरे लोग थे कि आपस में हम किन किन बुनियादों के ऊपर बैठ सकते हैं और किन किन बुनियादों के ऊपर हमारे आपस में इत्तिहाद होगा। हर एक को अपने अपने मज़हब की इबादत करने का इख्तियार होगा और जंग की सूरत में सबका इत्तिहाद होगा। ये अपने मकासद लिए थे, जंग की सूरत में होगा। बहरहाल ये है कि सिलसिला जब चलता है तो सबसे पहले मक्कतुल मुकर्रमा में फस्बिर की सदा आती है। मक्की सूरतें जितनी हैं उसमें फस्बिर आता है कि आप सब्र करें, और मदीनतुल मुनव्वरा में अल्लाह जल्ल जलालहू ने उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, कि अल्लाह जल्ल जलालहू ने जिनके ऊपर जुल्म किया गया इनको जिहाद और क़िताल की इजाज़त दे दी। अब मुसलमानों को बता दिया गया कि आप अपने हाथ भी सीधा कर सकते हैं। इन्होंने 13 साल किए हैं, आपने सब्र किया, अब आपको इजाज़त है
آپ لیکن یہ ہے کہ اس کے بہت سارے قیودات اور بہت ساری ہدایات ہیں اسلام کے اعلاء کے لیے مستقل طور پر جہاد اور قتال اور تلوار کو اٹھانا اور اللہ کی راہ میں قتال کرنے کو مستقل طور پر کیا فریضہ قرار دے دیا، جنت قرار دے دیا اور اسلام کا بہترین اور مضبوط رکن قرار دے دیا۔ خدا کی زمین پر خدا کا نظام، ظلم و فساد صبر پہلے تھا، کافر اذین للذین یقاتلون، اور پہلا سال ہے اس کے مختلف اور واقعات۔ عبداللہ ابن سلام کا جو ہے وہ اسلام قبول کرنا، یہ اہل کتاب کے بڑے عالم تھے اور ان کا ایمان قبول کرنا سب کے لیے حجت کی حیثیت رکھتا تھا۔ یہ جب آئے تو کہتے ہیں کہ آتے ہی جب چہرہ انور دیکھا تو فوراً ہی اسلام قبول کیا کہ یہ چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور انہوں نے جو سب سے پہلے حدیث سنی تھی افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ان کی عمر کی روایت میں آتے ہیں کہ 250 سال عمر تھی، اور یہ پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں تھے۔ اور یہ ہوا کہ انہوں نے یہ سلمان فارسی اصفہان گئے، شام گئے، نصیبین گئے، اور ایک ایک شہر میں جاتے گئے۔ وہاں کے جو رہبانیت اختیار کرنے والے بڑے عیسائی تھے ان کو کہا کرتے تھے، ان کو بڑا ذوق اور شوق تھا کہ اللہ والوں کے پاس وہ بیٹھے۔ بہرحال ان کو اللہ والے وہ ملے جنہوں نے ان کو امانتاً بتلا دیا کہ اب یہ ہے کہ ہمارا دور ختم ہوا، آثار اور زمانہ وہ آ گیا کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، اگر موقع ملے تو آپ اسی طرف ہی چلے جاؤ۔ بس قسمت میں ان کو لانا تھا، کہیں اور جا رہے تھے، غلام بنا کے کوئی اور خرید کے لایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کئی سال پہلے مدینۃ المنورہ میں غلامی کی زندگی میں کھجوروں کے باغ میں کام کرتے تھے، کھجور کے اوپر چڑھے ہوئے تھے۔ سردار نے نیچے بات کی کہ بھائی مدینۃ المنورہ میں بھی دوسری باتیں ہونا شروع ہو گئیں۔ یہ کیا ہوا؟ کہا کہ وہ مکۃ المکرمہ والا نوجوان یہاں آ گیا، اور سارے قبائل ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا شروع ہوئے۔ تو کہتے میں سن رہا تھا، میں اوپر تھا تو کانپنا شروع ہوا۔ ان سب کو بھائی تجھے کیا ہوگا، کیوں گر رہا ہے؟ روزانہ تو چڑھتا ہے اور اپنے حساب سے کام کرتا ہے، ابھی کیوں کانپ رہا ہے؟ اور مجھے اتارو، مجھے اتارو۔ گئے، کہتے میں نے اپنی کھجوروں میں سے تھوڑی سی کھجوریں لیں اور جا کر پیش کی کہ ان کو کہا کہ یہ صدقے کی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک طرف کیا اور کہا کہ ان میں تقسیم کر دو۔ کہتے دوسرے دن پھر میں گیا اور میں نے کھجوریں پیش کی، میں نے کہ یہ ہدیے کی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا قریب ہو جاؤ، خود بھی کھائیں اور دوسروں کو بھی تقسیم کی، کیونکہ یہ دو علامتیں اس راہب نے بتلائی تھیں کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا، ہدیہ لے گا۔ اور مہر نبوت دیکھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ سلمان فارسی بھی ایمان لے آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ کھجوروں کا ان کا باغ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے صحابہ سے کھجوریں منگوائی تھیں، اور روایات میں آتے 300 کے قریب کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کھجوریں اپنے ہاتھ سے لگائیں اور دوسرے صحابہ سے لے کر آئے، کیونکہ اس نے معاہدہ یہ کیا تھا کہ کھجوروں کا باغ، اور جب وہ کیا کرے گا کہ پھل دینا شروع کرے تب آپ کو اجازت ہوگی، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اور موسم آنے سے پہلے ہی ان کھجوروں نے کیا دیا؟ پھل دیا۔ ابھی تک ان کھجوروں سے پھل چلتا آ رہا ہے، یہ ابھی بھی باغ مدینۃ المنورہ میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبائل تھے ان سے معاہدات کرنے کے ساتھ اپنے جو قافلے تھے وہ چلائے۔ دعوت و تبلیغ میں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو پیدل جماعتیں ہماری چلتی ہیں تو اس کو اس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی دستے چلوائے، کوئی کام نہیں۔ قبائل میں سے مدینہ سے کہتے کہ آپ نے 15 کلومیٹر تک ایویں چکر لگا کے گیڑا لگا کے واپس آ جانا ہے۔ اس چکر اور گیڑے کا مطلب کیا تھا؟ یہ تھا کہ قبائل دب گئے کہ اچھا ان کا روب اور دبدبہ اتنا ہے، ان لوگوں سے پنگا نہیں لینا، ان لوگوں پہ حملہ نہیں کرنا، ان لوگوں کے خلاف کسی سازش میں ملوث نہیں ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی سے ان قبائلیوں کو پہلے سے مرعوب فرما دیا۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سرایا اور غزوات ہوئے مدینۃ المنورہ میں، سرایا
کی جو مفرد ہے وہ سریہ ہے، اور غزوہ اور غزوات، غزوہ اس کو کہتے ہیں کہ کسی بھی مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے سرپرستی فرمائی اور خود شامل ہوئے تو اس کو غزوہ کہتے ہیں، چاہے وہ جو مدینۃ المنورہ سے وہ قافلہ نکلا، چاہے وہ تبلیغ کی غرض سے تھا، چاہے وہ کسی معاہدے کی غرض سے تھا، چاہے وہ جہاد اور قتال کی غرض سے تھا، جتنے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفد کہہ لیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کہہ لیں، وہ دعوتی جماعتیں کہہ لیں، وہ ساری کی ساری جو نکلیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے، ان تمام کو سیرت کی اصطلاح میں غزوات ہی کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سرایہ اور غزوات ہوئے، اور 27 کے قریب ایسے ہیں یا 25 کے قریب جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شمولیت اختیار کی، اور 400 کے قریب غالباً آتا ہے سرایہ دستے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے روانہ فرمائے۔ مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کی آپس میں یہ ہے کہ شام اور مکۃ المکرمہ کا جو راستہ تھا وہ مدینہ سے گزر کے ہی جایا کرتا تھا۔ پہلا جو سب سے پہلا سریہ کہہ لیں جو بھیجا گیا وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کا رمضان المبارک میں ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ نکلے تھے، چند سینکڑوں مجاہدین لے کر اور جو جان نثارے لے کر نکلے تھے، بہرحال وہاں پر کوئی جنگ نہیں ہوئی، واپس آ گئے۔ سریہ عبیدہ بن حارث، سریہ سعد بن وقاص، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمائے تھے۔ عیس کے مقام پر گیا تھا، اور رابغ کے مقام پر گیا تھا، اور خرار کے مقام پر گیا تھا۔ بہرحال یہ ہے کہ جو اس کے علاوہ کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسرا سال شروع ہوتا ہے، دوسرے سال میں 5 غزوات ہیں، اور 5 غزوات کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور سرایہ بھی فرمائے، جس میں جو سب سے بڑا ہے وہ ہے غزوہ بدر۔ اور غزوہ بدر کے ساتھ دوسرے سال میں اللہ جل جلالہ نے جو احکام دیے، جو واقعات ہوئے، انشاءاللہ العزیز غزوہ بدر سے کل جو ہے وہ بات ہم شروع کریں گے، اور غزوہ بدر کے بعد جو دوسرے سال کے اور واقعات ہوئے ان پہ بھی بات کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تیسرا سال غزوہ احد بھی، اور چوتھا سال بھی ہم انشاءاللہ العزیز جو ہے اس پہ بھی انشاءاللہ کل کے درس میں انشاءاللہ العزیز بات کر لیں گے۔ اللہ جل جلالہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو محبت نصیب فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیات ہے اس کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی کل جو ہماری صفت تھی وہ کیا تھی؟ درود و سلام۔ آج کی جو صفت ہے وہ اگر ہم تواضع اور عاجزی کر لیں، تواضع اور عاجزی۔ تواضع اور عاجزی کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بے حیثیت کرنا۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بندہ عاجزی کر رہا ہوتا ہے، اپنی عزت بھی دے رہا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو بے حیثیت پیش کر رہا ہوتا ہے کہ بھئی میری تواضع ہے، عاجزی ہے، میں کچھ نہیں۔ اپنے آپ میں بندہ کچھ نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا وجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ کمال کی دعا ہے کہ اللہ مجھے میری آنکھوں میں چھوٹا بنا دے، لیکن لوگوں کی آنکھوں میں بڑا باوقار بنا دے۔ اپنے آپ کو تواضع کا مطلب یہ ہے کسی کو حقیر اور کمتر نہیں جاننا۔ جب کسی کو حقیر اور کمتر، بے حیثیت، اپنی حیثیت برقرار رکھنی ہے، اس میں منع نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی دوسرے کو بے حیثیت نہیں جاننا، تصور بھی نہیں کرنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی شخص کسی دوسرے کو اپنی نظروں سے گراتا ہے، اس کو اپنی نظروں سے گرانے سے پہلے یہ خود اللہ کی نظروں میں گر چکا ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ کل کی صفت ہماری یہ ہے کہ جس میں ہم کسی کو بھی، اگر کسی کے ساتھ کچھ بھی ہے، کچھ معاملات بھی ہیں، جو کچھ بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ کسی کو بھی بے حیثیت نہیں سمجھیں گے۔ اللہ جل جلالہ نے جو اپنی حیثیت دی اس پہ شکر، اور جو دوسروں کو دی ہے اس کو بے حیثیت نہیں سمجھیں گے، جس کو ہم عاجزی انکساری کہا جاتا ہے۔ اللہ جل جلالہ عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی وعلی آلہ وسلم۔